یہ کتاب و سنت اصل میں صراط مستقیم کی باؤنڈری پر بنی ہوئی وہ لائنیں ہیں جن کو کراس نہیں کرنا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ فرمایا وہاں جنت میں تمہیں اپنی مرضی کی اجازت ہوگی، لہم فیہا ما یشاؤون، وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، اس لیے کہ ان کی چاہت پاک ہو چکی ہوگی، وہ وہاں کوئی ناجائز چیز چاہیں گے ہی نہیں، یہ اصلاً گارنٹی ہے۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم پاک ہو گئے ہو تو اس میں اب داخل ہو جاؤ۔ یہ پاکی جو ہے یہ اخلاقی پاکی ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جس کو بریکٹ کرتے ہیں ہمارے علماء، حقیقی مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی ویسے تو جس نے کلمہ پڑھ لیا اور ختنے اس کے ہو گئے تو وہ نماز اگر نہیں بھی پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، حج پہ جانے کی توفیق بھی نہیں ہوئی، زکوٰۃ کی استطاعت نہیں، لیکن ان دو بنیادوں سے، شہادتین کی بنیاد پر اس کے ساتھ مسلمان والا معاملہ کیا جائے گا، جنازے پڑھے جائیں گے، نکاح ہوتے رہیں گے، سلام دعا ہوتا رہے گا، لیکن اللہ کے یہاں وہ مومن تسلیم نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہو کہ جہاں بھی کہا گیا کہ تم میں سے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی کتاب اللہ۔ اپنی مرضی سرنڈر کرنے کا نام اسلام ہے۔ استسلم ہتھیار ڈال دینا، اسلام اس کا نام ہے۔ ٹو سبمٹ، کیا سبمٹ کرنا آپ نے؟ سب کچھ تو آپ کے پاس ہوتا ہے، جو کسی اور مذہب یا لا مذہب کے والے کے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کے پاس بھی ہے۔ سبمٹ کیا کیا؟ مومن مرضی سبمٹ کرتا ہے۔ آپ گاڑی اٹھا کر کسی کے سر پر نہیں رکھتے، گاڑی کی چابی پکڑاتے ہیں۔ انسان کی چابی اس کی مرضی ہے، وہ جب اللہ کو دے دیتا ہے اور اللہ کے کہے پہ چلتا ہے تب وہ مومن ہوتا ہے۔ تو خواہش نفس اصل دشمن یہ ہے ہماری، باہر سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم من ضل، جو مرضی یا گمراہ ہو جائے، تمہارا باپ گمراہ ہو جائے، تمہارا بیٹا گمراہ ہو جائے، باپ گمراہ ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی طرح، بیٹا گمراہ ہو جائے حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، بیوی گمراہ ہو جائے حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرح، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ انڈیویجول کا معاملہ ہے، ون بائی ون رب کے سامنے کھڑے ہو گئے، فلا انصاب بینہم، اس دن کوئی نسب نہیں ہوگا، یہ کس کا بیٹا ہے، کس قوم سے ہے۔ تو لا یضرکم من ضل، تمہیں کوئی نقصان، کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر وہ گمراہ ہو جائے۔ شرط ایک ہے، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ اپنا خیال کرو، اپنے پیپر چیک کرتے رہو، اپنے اوپر فوکس کرو، اور اگر تم بھٹک گئے تو تمہارا باپ نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہارا بیٹا نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، تمہارا شوہر نبی ہو تو بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ تو اس لحاظ سے ہدایت کا پیمانہ اتباع ہے، خواہش نفس کو چھوڑ دینا۔ خواہش نفس کے لیے دو چیزیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، جان اور مال، یہ مین چیزیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم اس کے لیے یہ دونوں لٹا دیتے ہیں۔
اللہ نے یہ وعدہ دیا جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے کلمے کی پہلی لا کے ساتھ وہ تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے. نماز میں آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, یہ ہے سمبل اس کا, آئی ایم نتھنگ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے خدا کے جس کے سامنے میں کھڑا. جو ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے. یہ ہے ہاتھ اٹھانا. جب عربوں میں جب کہا جاتا نا کسی سے کہ بھئی قبضہ چھوڑ دو, تو کہتے ہیں ارفع یدیک, ہاتھ اٹھا لے اس سے. انسان خالی ہاتھ رب کے سائے, میرا کچھ بھی نہیں ہے, وجود بھی تیرا دیا ہوا ہے. دل ہو کہ جان تجھ سے کیوں کر عزیز رکھیے, دل ہے سو چیز تیری, جان ہے سو مال تیرا. تو یہ لاب بڑا مشکل ہے. ساری زندگی لاب والا مرحلہ ہی پورا نہیں ہوتا ہمارا. کتنے بت سینوں میں لے کے ہم چلے جاتے ہیں قبر میں. یہ صرف وہ دفن والی چادر کے اوپر لکھنے کے لیے نہیں ہے کہ کفن کے اوپر کلمہ لکھ دیا. دل میں کلمہ ہونا چاہیے, اس دل میں لا ہونی چاہیے. وہ جو کہا نا کہ اس تکیے دار فقیر نو شالا لا دا ناگ لڑے, وہ جو قبضہ جما کے مجھ پہ بیٹھا ہوا میرا نفس, اللہ کرے اس کلمے کی لا اس کو لڑے, یہ مرے, مزاحمت ختم کرے میرے خدا کے سامنے. اس نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے اصل لڑائی, یہ ہے ہر سانس کی جنگ. جو دم غافل سو دم کافر. جو سانس اللہ کی نافرمانی میں گزر گئی ہے وہ کافر مری. اب کہاں سے لاؤ گے اسے تم؟ وہ جو وقت گزر گیا اس نافرمانی میں وہ تو کافر مرا ہے, نافرمان مرا ہے, وہ کیسے لاؤ گے اس کو؟ تو یہ جو حتی یکون ہوا ہو, یہاں تک کہ اس کی خواہش نفس ہو جائے تابع لما جئت بہ, اس کے تابع جو میں لے کر آیا, کتاب اللہ. یہ ہوا جو ہم پہ حکومت کرتی ہے, یہ خدا کا حق مارتی ہے, یہ خدائی کا دعویٰ کرتی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا, اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا رکھا ہے. اتنی بڑی بات. جب ہم اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو ہم بھی دعوی فرعونیت کرتے ہیں. نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست, یہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. لیکن او رعون ای رعون نیست, اس کے پاس لاؤ لشکر تھا, اس نے دعوی خدائی کر دیا تھا. میرا فرعون ذرا مسکین سا ہے, اس کے ہتھے یہ 5-6 فٹ کا چڑھا ہے, یہ اس پہ قبضہ جما کے بیٹھا. باہر نہ بھی اعلان کرے, یہ 6 فٹ پہ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا خدا ہوں, انا ربکم الاعلی. اس کے چنگل سے آخری سانس تک جنگ لڑنی پڑتی. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 70 سال کا ہوں, 80 سال کا ہوں, میں نے 50 سال امامت کرائی ہے, خطابت کروائی ہے, دروس قرآن دی ہیں, اور اب میں میچور ہو گیا ہوں, اب اس کے بعد 2-4 گناہ کرنے کی مجھے الاؤنس کے طور پہ اجازت ہو گئی. نہیں, آخری سانس میں بھی گناہ ہوا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَمُسْلِمُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مسلم اور سرنڈر کیے ہوئے شخص کی موت آنی چاہیے. اس میں کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے, اس میں کوئی چھٹیاں نہیں ہیں گرمیوں سردیوں کی. بڑی طویل جنگ ہے, آخری سانس تک جنگ. ایک وقت آئے گا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, شام کو مومن ہوگا صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا. بارش ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج بہت سارے لوگ مومن اور بہت سارے کافر ہو گئے. بارش کے ساتھ فرمایا جس نے تو کہا کہ یہ میرے اللہ نے بھیجی, اللہ نے بارش برسائی ہے, فرمایا اس نے اپنا ایمان ثابت کر دیا. اور جس نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے, فلاں بت کی وجہ, ہمارے یہاں بھی تو مزاروں کو غسل دیتے ہیں نا بارش نہ ہو تو, کہ بابے کو ٹھنڈا کرو, بابا ہم کو ٹھنڈا کرے گا. یہ کیا ہے؟ شرک.
ہمارے اندر ڈھیر سارے ایسے معاملات ہیں. چابی گم ہو گئی ہے، فلاں مزار پہ روٹی سوکھی ہے جی، چابی ملے تو جی وہ روٹی چڑھائیں گے. بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی لٹ رکھی ہوئی ہے، اس کی لٹ رکھی ہوئی ہے، وہ بڑی ہوتی ہے باقی بالوں سے، وہ لمبی چھوڑی، وہ اس مزار پہ جا کے کاٹنی ہے. یہ صدقہ ہے اس بچے کا کہ آپ نے دیا ہے، آپ نے بچایا اس کو. بچے مر جائیں نا پیدا ہو کے تو کوئی مشورہ دیتا ہے، شیطان کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں نا. جیسے آپ جائیں بازار میں کہیں بھی تو وہ پاس آ کے کہتے ہیں نا مصفہ مصفہ مصفہ. جن کو الاؤ نہیں ہے پرائیویٹ گاڑیوں کو ٹیکسیوں کی طرح چلاتے ہیں. شیطان بھی گلی گلی پھرتا ہے، جہنم جہنم جہنم. عورتیں زیادہ پھنساتی ہیں، اور عورت کے سامنے سارے سرنڈر کر دیتے، امی ہو یا بیوی ہو. اس کے سامنے تو پھر بندہ نہ نہیں کر سکتا، گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو وہ لٹ چھوڑی جائے، وہ کہتی ہے لٹ چھوڑ دو فلاں بابے کی، بچہ بچ جائے گا. دیکھیں امتحان بھی کتنا سخت ہے کہ اللہ بچا بھی لیتا ہے. پھر وہ جا کے وہاں اس کو کاٹتے ہیں جیسے ہم صفا مروہ کے بعد بال کٹاتے ہیں. یہ اظہار بندگی ہے، کسی مزار پر جا کے کاٹنا، اس کو صفا مروہ ہی تسلیم کرنا ہے. باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے.